4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بچے ہیں اس کے، سوری 4 نہیں 3 ہیں، 3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میری بیوی کیا کرے گی، میرے بچے کیا کریں گے؟ دماغ پاگل ہو گیا اس کا۔ اس نے کیا کیا، وہ چلا گیا شیعوں کے پاس، شیعوں کے پاس جا کے فتویٰ لے آیا۔ فتویٰ کیا لے آیا کہ اب چونکہ تم اس وقت غصے میں تھے، لہٰذا اب تم اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو لہٰذا 2 گواہ جو ہیں وہ لے کر اپنے بیوی کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس جاؤ، معذرت کرو اور اپنے غصے کا وہاں پہ اظہار کرو کہ اس وقت میں غصے میں تھا، تاکہ وہ پھر اس کے اوپر وہ رضامند ہو جائیں اور تمہیں تمہاری بیوی واپس سونپ دیں اور تمہاری بیوی کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اس کے اوپر عمل کر کے اپنی بیوی کو وہ واپس لے آیا۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکالا، وہ کرائے کے مکان پہ در بدر اب وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے ہی مذہب پہ رہتا، انہیں کے ہی فتوے پہ عمل کرتا تو وہ گمراہ نہ ہوتا، پھر جو دوسرے اس کے احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ نہ ٹوٹتے۔ ایک نئی جو اس نے نیا ایک کام کیا، اس سے معاشرے میں ایک گمراہی پیدا ہوئی، معاشرے میں ایک نیا میسج گیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو ہم احناف ہیں، ہم جو ہیں وہ شافعی جو ہیں ان کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے، تم نے شریعت کی پیروی نہیں کی کہ جنہوں نے ائمہ نے شریعت پہ رہ کے اور ان کے اپنے اجتہاد سے انہوں نے ایک مسائل کا حل دیا، تم نے اپنے نفس کی خاطر دوسرے امام شافعی کے اوپر عمل کر لیا، جہاں پہ تمہارا دل کیا تم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتوے پہ عمل کر لیا، تمہارا دل کیا تم نے امام مالک کے فتوے پہ عمل کر لیا، تم نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ ہاں تو تم کیا ہوگے، تم بے راہ روی کا اور گمراہی کا شکار ہو گئے، اور تمہارے نفس، یہی تو بات ہے کہ جب اپنے نفس کی مان لی، تم نے اپنے نفس کی مان لی، تم نے ان کی نہیں مانی، تو اب گمراہی ہی گمراہی ہے۔ ہاں کیا ہوا چلو جی، یہ کل تو سیل پھر 2800 کی اب ہے شادی کا غامدی پیسہ شادی کا پیسہ شادی کا نا غامدی کے فتوے پہ جو وہ عمل جو کرے پرسوں گا، گیا تھا اس کا شادی کا پیسہ دیتا یوسف بھائی آپ کو پتہ ہے غامدی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی مطلق جو ہے نا وہ مشت زنی جو ہے وہ بالکل حلال ہے اور یہ فائدہ مند ہے۔ بالکل بالکل سنا میں نے اس کے منہ سے۔ اچھا کیا ہوگا؟ عثمان بھائی اجازت ہے، سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، وہ میں تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا، 1-2 باتیں جو یعنی کہ جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے عرض کروں؟ سب سے پہلے تو جو آپ مرزا انجینئر جرمی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ اس کا بھی کوئی اس طرح کا فتویٰ موجود ہے، بالکل اس کی ایک ویڈیو ہے، وہ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو آپ سامنے جو ہے نا وہ موبائل پہ اس کا ترجمہ کھولیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا 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 پڑھ رہا اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی ایک ویڈیو موجود ہے، یہ آپ کو عرض کرنی تھی۔ باقی جو اب بات دوسری طرف نکل گیا، اب جب واپس آپ اس ٹاپک پر آئیں گے نا، یعنی کہ جو ائمہ مجتہدین والا ہے، تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی اپنی رائے پیش کروں گا۔ تو باقی جو ہے وہ آپ مسجد زنی کے اوپر جو غامدی کا فتویٰ اس کے اوپر آپ گفتگو کریں، تو جب انشاءاللہ دوبارہ یہ ٹاپک شروع ہوگا تو اس کے اوپر نا تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا آپ سے بات کے لیے۔ جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے آپ بات کریں مرشد علی کون سا بہت ضروری ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا فی الحال آپ کریں نا۔ عثمان بھائی میرا خیال ہے مصروف ہے، میں سن رہا ہوں، بتائیں۔ اچھا ابھی عثمان بھائی جو ائمہ مجتہدین والی جو اگزامپل دے رہے تھے نا، دیکھیں بخاری میں نا ایک حدیث موجود ہے 4347 میں، بلکہ نا کھول بھی لیتا ہوں اس کے سامنے
تو آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. وہ تو اس حدیث میں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تھے، ان کا میں نام 1 منٹ اس حدیث سے پڑھ لوں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی جی آرام سے کریں، کوئی بات نہیں. یہ جو فتویٰ ہے نا علامہ البانی کا، اچھا یہ جو فتویٰ ہے یہ اہل حدیث کے ایک عالم کا نہیں ہے فتویٰ، یہ بے شمار اہل حدیث کے علماء کا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جن کا قادیانیت کے رد کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، ان کا اپنا فتویٰ موجود ہے، ان کا اپنا فتویٰ موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فتاویٰ ثنائیہ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں ان کی دلیل. جی عثمان بھائی آپ بزی ہیں تو پھر میں وہ حدیث عرض کر دوں. یہ میں نے کھول لی ہے. جی بتا دیں جی بخاری کی نمبر کون سا؟ جی بخاری کی حدیث نمبر ہے 4347، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو وہاں جا کر انہیں پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دینا، تاکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور اس کا اقرار کرنے پر تمہاری اطاعت کر لیں. تو انہوں نے بتانا کہ تم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. 1 منٹ کال آ گئی ہے یار. کرم کی ایک نظر ہم فتاویٰ ثنائیہ کا نا، خیر موضوع کہیں اور نکل گیا. غامدی نے نا
بندہ کیا کرے، ایک بندے کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے یا پھر اس کے اوپر دلائل اچھے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے بات جو ہے نا وہ واضح طور پہ سامنے آتی ہے۔ تین سو، اچھا جی، 262 فتاوی ثنائیہ۔ سوری ذرا مجھے کال آ گئی تھی جی تو جی اچھا، میں وہ حدیث کا جو ہے نا وہ آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام سے بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا کہ اے معاذ وہاں جا کر آپ فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں قرآن کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر فیصلے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اگر تمہیں قرآن سے جو ہے وہ مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں قرآن کے ساتھ آپ کی جو سنت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ میں فیصلے کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، اگر قرآن اور سنت دونوں میں سے تمہیں جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اجتہاد کی بنا پر جو مجھے سمجھ آئے گی میں اس بنا پر فیصلہ کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب یار 1 منٹ پھر کال آ گئی۔ اچھا، یہ ایک اصول میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے نا حدیث میں کہ قرآن سے اس مسئلہ کا میں حل جو ہے نا وہ تلاش کروں گا پہلے، پھر حدیث سنت، اور اگر اس سے بھی نہ ملے تو میں اجتہاد اور قیاس۔ اچھا، یہاں پہ جو نا یہ ہے اجتہادی جو معاملات ہیں نا، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایسے مسائل کہ جس کو اخذ کیا جاتا ہے، عقائد کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، عقیدے کی بات نہیں، عقائد کے لیے جو ہے وہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پھر قرآن سے تلاش کیا جائے، ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف وہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا جو ہے وہ اجتہاد سے یا ایسے مسائل سے جس کا تو واضح طور پہ قرآن میں مسئلہ واضح طور پہ موجود ہے، احکام موجود ہے واضح طور پر، اور پھر سنت رسول حدیث سے موجود ہے، تو پھر جا کے ہم اجتہاد اور قیاس کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں فقہی، یہ فقہی مسائل کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی بات نہیں ہو رہی۔ فقہی مسائل میں تو اختلافات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر قرآن سے اس کا جو ہے نا وہ پہلے حل دیکھ لیا جاتا ہے، پھر قرآن سے نہ ملے تو حدیث سے۔ لیکن عقائد کی جب بات آتی ہے تو پھر عقیدے میں حدیث بھی سامنے آ جائے، صحیح حدیث ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے۔
یہ اکثر हाँ قادیانی نا آپ کو ڈبیٹس کے دوران میر سلیم جو ہے، ایک دن وہ امن نذیر صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی ان کی، تو اس نے یہی حدیث پیش کی تھی معاذ بن جبل رضی تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کے بھیجا گیا، تو وہ دلیل پیش کر رہا تھا، دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے قرآن، پھر سنت رسول حدیث، اور پھر جا کے اجتہاد اور قیاس آتا ہے۔ بھائی اجتہاد اور قیاس کی جب وہ بات ہی وہ ہے کہ مسئلہ کوئی درپیش آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، کون سا مسئلہ ہوگا، وہ ہوگا فقہی مسئلہ، نہ کہ عقیدے کی بات۔ عقائد جو تو ہے، عقیدہ جو ہے وہ تو قطعیات سے بنتا ہے، اور جب حدیث صحیح ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ چیز ہو، تو وہ بھی قطعی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس پر یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ شفاعت کا عقیدہ ہے مثال کے طور پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ علماء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے۔ جو چھوٹا بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، وہ بھی اگر وفات پا گیا تو وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے والدین کی۔ تو کوئی اٹھ کے کہے نہیں اس کو پہلے قرآن سے جنا ثابت کرو، قرآن سے دکھاؤ کہاں پہ ہے علماء کا ذکر کہ علماء شفاعت کریں گے، قرآن سے یہ دکھاؤ، قرآن سے وہ دکھاؤ، تو ہم کہیں گے بھائی نبی کی حدیث مل گئی ہے۔ ہاں قرآن سے یہ ہے کہ قرآن سے اس کا اصل جو اس کی مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، اور اللہ جس کو اس دن جو ہے وہ جس کو چاہے گا اذن دے گا، شفاعت کا اذن دے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو اللہ نے شفاعت کا کہا ہے نا کہ اذن دے گا، وہ سب سے پہلے اذن مجھے دے گا، پھر آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ صدیقین، شہداء، اولیاء، علماء، تو جن جن کا بھی ذکر ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو کوئی اٹھ کے کہہ دے نہیں بھائی ہمیں حوالہ قرآن سے دو، قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے علماء کریں گے، تو ہم کہتے ہیں بھائی عقیدہ قطعی ہے، جب نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو بات ختم۔ اب یہ تو وہ دلیل ہے جس کی قرآن سے یہ اصل مل جاتی، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ احادیث میں ملتی ہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں، یعنی کہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ عقائد کی بات کر رہا ہوں، کہ جو قرآن میں نہیں حدیث میں ملتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو قرآن سے پہلے پیش کرو۔ یا آج تک کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، اور آگے سے صحابی رسول نے فرما دیا ہو کہ نہیں پہلے نا اس کو قرآن سے آپ ثابت کر کے دیں، اس عقیدے کو یا اس بات کو قرآن سے ثابت کریں، نہیں۔ جو فقہی مسائل ہیں نا اس کے اوپر ضرور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن سے استنباط کیا جاتا ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ بھی وہ کہ جو نہ ملے۔ جی جی السلام علیکم۔ مولوی ماشاء اللہ بڑا زبردست۔ وعلیکم السلام۔ کون بھائی آئے ہیں؟ یہ پب جی والے بھائی آئے ہیں، یہ وہ اس دن بھی غالباً آئے تھے نہیں جن میں کا نہیں تھا آیا، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اچھا یہ اور میں ہے۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اچھا اچھا بھائی اچھا کیا کہتے ہیں، میں آپ سے بات کرنی ہے، آپ میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ مفتی ہیں؟ نہیں، یہ ہے کہ نہیں۔ مفتیان کرام کی رہنمائی ہے، جی جتنا میں کچھ آپ تھوڑا سے بہت علم ہو بتا دے۔ وہ فتویٰ کون دے سکتا ہے، مطلب فتویٰ کس نے دینا ہو؟ مفتیان کرام کرام ٹھیک ہے، اور عام بندہ کسی بندے کو کافر بھی نہیں بول سکتا، ایسی بات ہے؟ عام بندہ بول سکتا ہے، کافر کیوں نہیں بول سکتا؟ جس کو یعنی کہ علماء نے ظاہر کر دیا ہو۔ جی، بات علماء سنو اکرام نا، کی بات بات بڑی، سنو، مفتی اور علماء بات میں سن فرق لے نا، ہوتا میری بات سن، ہے۔ جی جی میں سن رہا ہوں۔ بات سن لے نا، بات سن لے۔ عام جو تو قطعیات میں سے ہے، قطعی ہے بات ایک، تو اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہو اور مسلمان نے پڑھ بھی لیا ہو، جیسے ضروریات دین ہے۔ اب کسی نے اللہ کا انکار کیا تو ہم مفتی سے پوچھنے جائیں گے کہ مفتی صاحب بتائیں کہ اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مفتی سے پوچھنے تھوڑی جائیں گے۔ تو یہ ایسی وہ چیز ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ بچپن سے اس کو پڑھتا آتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو وہ خود بھی جو ہے وہ
اللہ کے قرآن کا انکار، اللہ کا انکار کرنے والے پہ وہ اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مفتیان کرام کے سے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہ لگ سکے، ایسی چیز کہ اس کے ایسے الفاظ ہیں جس کا جو اصل مفہوم ہے، معنی ہے، اس کو سمجھ نہ آ سکے اور اس کو دلیل نہ معلوم ہو سکے، تو پھر مفتی کے پاس جایا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں سے یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں، تو آپ ہمیں دلائل سے بتائیں کہ اس کے اوپر کیا حکم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کی بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن جو قطعیات میں سے ہیں، وہ کوئی کہے کہ میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، تو مسلمان برملا اسی وقت کہہ دے گا کہ ہاں بھائی یہ بندہ تو کافر ہے، اس کے پاس مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا، تو کیا ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ بندہ کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا؟ جی اب کریں بات آپ۔ میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹی سی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آل رسول، اس کے بعد خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام، ان کے اوپر میرا ایمان ہے۔ باقی یہ جو نیچے آئے ہیں نا، مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اگر میں ان کو نہ مانوں تو اس کے لیے میرے لیے حکم کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو میں کن کو بول رہا ہوں؟ سمجھ تو آپ کے ہی ہوں گے، کھل کے نہیں بول نہیں، دیتا ہوں، ہریاں میرے پگیاں پاس والے، علم اچھوتے غیب پگڑیاں نہیں والے، ہے، علم ٹھیک ہے، غیب اے نہیں ہے والے نا۔ نہیں، میں آپ نے وہ پک لگائی ہوئی تھی نا، میں اس پک کے لیے آیا ہوں، جو آپ نے آگے تصویر لگائی ہوئی تھی نا، میں اس تصویر کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے بھائی جان؟ جی جی، جی، تو پک آپ کون بتا سی سکتے پک ہیں میں کہ نے لگائی تھی؟ پک آپ کون نے سی لگائی میں نے ہوئی تھی لگائی تھی؟ پہلے ہمارے استاد کے ساتھ، آپ نے ایسے ہی لگائی ہوئی تھی کسی اور بندے کی، تو اس کے لیے میں آیا تھا۔ مرزا اچھا آپ قادیانی کی لگائی تھی۔ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ پب جی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ان کو بہت بتانے دیں کہ کس کس کی تصویر لگائی تھی، وہ الفاظ ان کو ادا کرنے دیں۔ اچھا عثمان جی بھائی، وہ تصویر ذرا نا دوبارہ ڈسپلے کر دیں، وہ آپ بیک گئے ہوئے ہیں تو وہ ڈسپلے نہیں ہو رہی، وہ ذرا دوبارہ کر ڈسپلے دیں۔ ہو نہیں رہی، میرے سامنے تو ہو رہی ہے تصویر ظاہر۔ نہیں، میرے سامنے یہ آیا لائف پوز دا کریٹر پتہ ول کیا بیکم ہوتا ہے، میں بیک۔ آپ کو بات بتاتا ہوں، میری بات سنیں، اوکے اوکے، آپ بات سنیں، یہ جو ہے نا، ایک اس بندے نے نا، میں نیوٹرل ایک بندہ ہوں، منٹ ٹھیک ہے، پبجی اس صاحب، بندے نے نا اب شو ہو رہی، پوز اب کیا ہوا ہے تصویر سب شو نے۔ ہو رہی ہے، اب تصویر شو ہو رہی؟ ابھی نہیں ہو رہی، دوبارہ ابھی بھی لگائیں۔ نہیں ہو، میری طرف سے تو ہو رہی ہے، ایک منٹ۔ اب شو ابھی ہوئی ہے؟ بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا لائف مسئلہ ہے، میری طرف سے تو ہر چیز شو ہو رہی ہے۔ چلے میں ٹک لائف ٹاک کو بند کر کے بعد میں چلا لوں گا، لیکن آپ کریں بات۔ ہاں جی، تصویر کس کس کی لگائی تھی آپ بتائیں ذرا پب جی صاحب۔ نہیں، آپ تصویر کو چھوڑے، میں جو آپ بات کر رہا ہوں اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، کہ یعنی کہ میں تہاڈے لحاظ قادری نوں نہیں ماندا، بالفرض داتا نوں نہیں ماندا، گوس نوں نہیں ماندا، تے میری بخشش ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، یا انہاں دا مینوں دڑ پھڑنا لازمن ہے؟ بس اس کا جواب نہیں، دیجیے گا۔ میں بتاتا ہوں۔ جی 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 جی، عرض کریے۔ آپ اگر فار ایگزامپل کسی کے غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اس جی کے اوپر کوئی حکم کفر نہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا، فرض نہیں ہے کہ ان کو ولی اللہ مانے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ گمراہ ضرور ہوں گے، گمراہی ایسے ہے کہ جب مسلمان امت جو ہے، امت کا اس کے اوپر اجماع ہو اور مسلمانوں کی راہ بھی یہی ہو کہ یہ جو ہے وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے ولی ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے نا کہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹا وہ جہنمی ہے، اور گمراہی کیا کرتی ہے؟ گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو آپ کے اوپر حکم کفر تو نہیں لگے گا، لیکن گمراہی کا فتویٰ ضرور امت مسلمہ لگائے گی آپ کے اوپر۔ یعنی کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر میں حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی اور مولا علی کا ان کو پڑھتا آ رہا ہوں،
تو ان کا دین الگ ہے اور ان کا دین الگ ہے. اگر میں ان کو مانتا ہوں تو ان کو نہیں مان سکتا, اگر ان کو نہیں مانتا تو ان کو نہیں مان سکتا. یہ کہتے ہیں آپ. نہیں یہ تو پہلیاں بجا رہے ہیں. جو تو پہلیاں خلفائے اچھا راشدین ہے. بھائی وہ ایک منٹ پہلی نہیں بات سی سنو نا, مسئلہ یہ اگر ایک میں منٹ بول بات رہا ہوں. سنو. جو عثمان خلفائے بھائی راشدین ہے ایک نا, منٹ, یہ نا یہ تو میں کسی وہی اور کہہ رہا طرف ہوں لے کہ کے میں جانا چاہ رہے ہیں. ایک دم اگر میں ان کو مانتا ہوں تو ان کو نہیں مانتا تو آپ کہنے گمراہی ہے اور یہ آپ کا گناہ ہے, جہنم میں لے جانے والے کام. پھر میں ان کو چھوڑ دوں, ان کو ماننا شروع کر دوں. نہیں, پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کس بیس کے یار اوپر ایک کہہ بندہ رہے ہیں بات کرو نا, آپ ہی کہ چپ کرو پھر. نہیں, میری بات سنیں نا. وہ تم متھرا رکھنا عثمان بھائی. بھائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یار کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, نے دین بتایا وہ اس دین سے ڈفرینٹ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے عنہ کا دین بندے, تھا. اللہ یہ کے بندے, کیسے یہ اتنا اللہ بڑا کے الزام محسن بندے, لگا بھائی رہے ہیں؟ بات اے بگاڑے میں نا. ایک بات منٹ, کچھ اور ایک منٹ, کر رہا ایک منٹ, ہوں. ایک منٹ, سارے چپ کریں. اچھا یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں نا, مٹھ رکھیے, تو اس طرح کی زبان جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. یعنی کہ اولیاء اکرام کے اوپر تو آپ ٹھیک ہے, وہ مرزا انجینئر کا بھی یہی طریقہ ہے گندی زبان استعمال کرنا, لیکن کم سے کم ادھر ہماری براڈ پہ آ کے ایسی زبان استعمال نہ کریں. اچھے الفاظ ادا کریں, ہم بھی اچھے الفاظ ادا کریں گے. اچھا یہ جو آپ نے یہ کہا, یہ جو آپ, ایک منٹ بعد آپ کی بات کو لے کے میں چلتا ہوں. آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کو نہ مانوں, ٹھیک ہے, اور غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو مان لوں. تو اگر آپ غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا انکار کیسے ہوتا ہے, یہ بتائیے گا ذرا. یہ تو آپ ڈبل مائنڈ سوال کر رہے ہو نا, میرے اوپر سے سوال لے کر آ رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک تو وہ بھی واقعہ آپ تھا نے جب یہ کہا حضور صلی نا اللہ کہ علیہ اس کا, وسلم, بات سنیں نا, ابھی بات سنیں نا, میں نے سنی ہے نا, ذرا سنیں. ایک تو واقعہ وہ بھی تھا, حدیث ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, وہاں پر جب قلم پینسل منگوائی گئی اور انہوں نے منع کر دیا اور بولا ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے نا, میں تو وہ بات کرنے نہیں آیا کہ ان کو نہ مانو تو اس کو مانو اس کو. میں نے بولا ہے کہ اگر میں ان کو نہیں مانتا تو آپ نے سیدھا سیدھا بول دیا تم تو جہنمی ہو. کیوں؟ وجہ اس کا مطلب کہ میں جو دین پڑھ رہا ہوں, جو میں نے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھ رہا ہوں, وہ غلط ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو نا. مجھے اس بات کا جواب چاہیے آپ سے, میں دوسری تیسری بات نہیں کر رہا بھائی. آپ نے سیدھا جہنمی بنا دیا ٹھیک بھائی. ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے آپ کو قرآن کی ٹھیک ہے, آیت کا مان حوالہ کے دیا. ساتھ آئے میری بات تھوڑا تو سا سن لو نا, میری بات نہیں بات سن سنیں, رہے دیکھیں. بدتمیزی نہیں کرنی. ایک دوسرا اگلے, میں نے آپ کی بات سنی, آپ میری تھوڑا سا بات ٹچ کر سنیں گے. رہا ہوں, تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں سوال کے اندر, تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں. اس کا نہیں میں مطلب یہ ٹوسٹ آپ کو جو دیتا ہوں, میں ٹوسٹ الیاس آپ کو قادری, دیتا ہوں, اور ٹینشن نہ میری لیں, بات سنیں. ٹوسٹ آپ کو دیتا ہوں. اور یار بات تو سن لو, ایک منٹ بات سنو گے. بات یہ ہے, ٹوسٹ میں آپ کو سارا دیتا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کی راہ سے, اور وہ راہ جو مسلمانوں کی جمعیت کی راہ ہے, اس راہ سے وہ ہٹا, تو اللہ کا قرآن, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, گمراہی ہے وہ. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے, میں نے کوئی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی. آپ نے کہا میرے اوپر فتویٰ لگا دیا. بھائی میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. ایک امت کا ایک چیز کے اوپر اجماع ہے, ایک امت کا ایک چیز کے اوپر اتفاق ہے. 1400 سال کے بعد آ کے اٹھ کے کوئی کہے بھائی میں نہیں مانتا, تو بھائی قرآن کی آیت اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں اطلاق ہوگا, تو آپ ثابت کر دیں بھائی کہ اطلاق میرے اوپر نہیں ہو سکتا, دلیل دے دیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے مسلمانوں کی راہ سے جو ہٹا وہ گمراہ ہے اور جہنمی ہے, ثابت کر دیں. جی یعنی کہ وہ آپ قرآن پاک کی آیت اپنے یہاں گوشت لا رہے ہو, مجھے یہ بتائیے گا. وہ قرآن کی آیت آپ یہ ہم اس گوشت کے اوپر لگا. اب بات سن لو نا, بات سن لی. اب میں نے آپ کی سن لی. میں نے کیا کہا کہ امت کا اجماع ہے, امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. تمام محدثین ائمہ گزرے, امام گزرے, اور کتنے اللہ کے بندے گزرے, انہوں نے بھی غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ولی مانا ہے. ٹھیک ہو گیا, امت نے بھی ان کو اللہ کا ولی تسلیم کیا ہے. اب تمام کے تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بزرگ تھے, ایک بزرگان دین میں سے تھے, اور ولی اللہ تھے. اور ایک 1400 سال اٹھ کے بعد آ کے کہتا میں نہیں مانتا تمہارے ولی کو, میں نہیں مانتا غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کو. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا یا نہیں, میں نے صرف اتنا پوچھا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ قرآن کی آیت جو ہے وہ اس گوشت کے اوپر فٹ کر رہے ہو.
بالکل اللہ کے ولی ہیں نا، تو اللہ کے ولی جب امت نے ماننا ہے تو امت اور بعد میں کوئی اٹھ کے آ کے کہ اس میں کا نہیں مطلب مانتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے اب یہ آپ کی وہ چل رہی ہے وہ ہری پگڑیوں والے، اس کو بھی پھر ماننا بڑا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آگے جو اسلام آ رہے ہیں، جو بندے آ رہے ہیں اسلام لے کر آ رہے ہیں، جیسے وہ ڈانس کر دی بھائی، اس کا بھی ہمیں اس کا بھی ادب کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا، اور کدھر جائی میں جا یہ رہے ہو، سمجھوں. کدھر جائی جا رہے ہو؟ دیکھو میری مولانا جان، میرا الیاس سوال ادھر ہی ہے، قادری. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری کا بات دین سنو نا، پڑھتا ہوں، میری ان بات کا سنو دین نا، پڑھ میری بات سنو پہلے. یہ یار سن میری کے بات بات، میری سن کے بات میری پہلے بات بری سنو سن سنو کے بات، سنو سن کے بات چلنا ہے. میرے کو. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں صحابی رسول ہیں، اسی طرح ٹھیک ہے. امت نے وہ کدھر گیا بندہ؟ بھاگ گئے بندہ ہی بھاگ گیا ہے، بھاگ بندہ بھاگ گیا بھائی. انجینئر کا پبجی صاحب اسٹوڈنٹ اوپر ہے آؤ یہ، یار، بات مکمل کرو نا. انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے یہ. ہاں جی بالکل بھائی. یہ جو غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ ہے نا، مسلمانوں کا سواد اعظم کا، اہل سنت کا، اہل حدیث. اب یہ تو اب کی بات ہے نا، اہل حدیث اب ہے تو میں تو امت کا اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق اجماع دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ولی اللہ ہے یہ تو امت کے متفقہ ولی اللہ ہے، اللہ کا بندہ تسلیم کیا ہے. یہ جو صحیح بخاری میں ہے نا کہ جو میرے بندے ہیں وہ جب فرض ادا کرتے ہیں پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو امت میں سے تو وہ ولی ہونے ہیں نا. تو جب امت نے دیکھا کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کی عبادات میں اپنا وقت گزارتا ہے، شریعت پہ عمل پیرا ہے، اور امت نے اس کی گواہی دی، قریبیوں نے گواہی دی. یہ گواہی جو ہے یہی تو گواہی احادیث میں موجود ہے. یہ جو جتنے راوی ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے سنی ہے یہ بات، میں نے یہ تابعی سے سنی، تابعی فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے سنی ہے، یہ گواہی ہے نا. تو امت مانتی نہیں اس گواہی کو. اگر کوئی کہے بھائی میں نہیں مانتا اس گواہی کو، تو کیا ہوگا؟ قرآن کی اس آیت کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا. اب آ گئی بات مولانا الیاس قادری دامت و برکاتم العالیہ، ٹھیک ہے، اور تمام کی تمام امت، جیسے کہ پاکستان جو ہے فار ایگزامپل، اہل سنہ و جماعت جو ہے وہ اپنی ایسی زندگی گزارتے ہیں اور کوئی ان سے کوئی ایسی بات اہل سنت کے خلاف سرزد نہیں ہوتی، تو کل کو جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اہل سنہ و جماعت ہے. یہاں تک کہ ان کی تعلیمات آپ کو تو پتہ ہے وہ تو آؤٹ آف کنٹری باہر کے ملکوں میں بھی ہے. تو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف پایا، امت کا جو ہے وہ درد ان میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان میں تھا. مسلمان گواہی دیتا ہے. یہاں تو وہ سارے کے سارے مسلمان جھوٹے کذاب ہیں جو وہ گواہی دے رہے ہیں، یا تو ان کو جھوٹا تسلیم کرو، یا اگر وہ گواہی دیتے ہیں اور ان کی تعلیمات عجم و عرب میں جاتی ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ بھائی جو ان سے بات ہوئی ہے، جو گواہیاں ہمیں ملی ہیں، یہ بالکل اللہ کے ولی ہیں. تو کوئی اٹھ کے ان کی گستاخیاں شروع کر دے تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے جمعیت سے، اتفاق سے کوئی اپنی رائے، اختلاف رائے اپنی رکھے تو بالکل وہ اسی آیت کا مصداق بنے گا کہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹا وہ ضرور جہنمی ہے. بھائی کیا اعتبار رہ جائے گا حدیث کا؟ جی جی نام بھول موسنی جاتے ہیں عظیم عرض کر رہا ہوں، عظیم ہوں. عظیم. اچھا عثمان بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ اتنے آتے ساتھ جو ہے نا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر نا بہتان یہ باندھا ہے کہ اگر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کو مانوں گا تو مجھے صحابہ اکرام کی تعلیم چھوڑنی پڑے گی. تو یعنی کہ اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ صحابہ کی تعلیم اور تھی، ان کی تعلیم ڈفرینٹ تھی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کی تعلیم دی ہے وہ الگ ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا نا. اس کے بعد جو ہے وہ غوث اعظم سے جب یہ نکلے گا تو پھر جو ہے اس نے مولانا الیاس قادری کے اوپر الزام لگایا. حالانکہ مولانا الیاس قادری کے بارے میں اس کا جو اپنا بابا انجینئر ہے وہ تو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اگر کہتے ہیں تو میں یہاں پہ چلا بھی دوں گا.
وہ کہتا ہے کہ مجھے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن وہ جو دین کی خدمت کرنے ہیں یہ ایک پازیٹیو کام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ بھی یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ ملحد ہے، ملحد کوئی کیا نام لیتے ہیں، انجینئر کا اسٹوڈنٹ بن کر یہ آیا ہے یا یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ تو اب بات کریں گے تو پتہ چلے گا نا اس سے۔ یوسف بھائی، عظیم بھائی، ایک تو سمپل سے ایک بات ہے کہ ویسے بھی مسلمان کے اوپر کوئی تبرہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، مسلمان گزرا ہو، مسلمان رہا ہو، مسلمان اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہو، اس پر تبرہ بازی کرنی، اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آپ کو پتہ ہے کافی متواتر سے احادیث ہیں، وعید ہے اس کے اوپر، اور مسلمان کو برا بھلا کہنا، اور ایسے مسلمان کو جو کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بری بات کرنا، سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے۔ آیت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آیت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ مسلمان گزرا ہو اور امت نے بھی گواہی دی ہو کہ ہاں بھی مسلمان گزرا ہے۔ ولی اللہ تو میں دور کی بات کر رہا ہوں، میں عام سادہ فہم، عام سادہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی معاذ اللہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات غلط اس کے بارے میں کرنا، اس کے بارے میں بھی سخت وعید ہے، گمراہی ہے، جہنم ہے ٹھکانہ اس کا بھی، کہ کسی مسلمان کے بارے میں بھی آپ گندی زبان استعمال کریں، چاہے جی جائے کہ ایک بالکل، ولی اللہ، چاہے جائے کہ صحابی رسول۔ جی ہاں۔ اچھا عثمان بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا جونیئر جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے استادوں کے بغیر پڑھیں، خود پڑھیں یہ کہتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے بزرگان دین ہے نا، اجمیر شریف، داتا صاحب اور 11ویں شریف والے، یہ سارے یونیورسٹیاں تھیں اس زمانے میں، یہاں بہت سارے لوگ پڑھنے آتے تھے، تو پڑھ کے جاتے تھے تو آگے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکول بند ہو جائیں تو بھٹک جائیں، ہم کہیں کے نہ رہیں، یہ چاہ رہے ہیں۔ اور جی انہیں بندہ پوچھے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر 20-25 ہزار کی کتابیں لو، ڈاکٹری کرو، اور اپنی بیبے کا پیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ، بڑا آپریشن کر دو، دل کھول کے بیٹھ جاؤ اگر کتابیں خود پڑھنی ہے تو اس لیے نہیں ممکن، جب تک یونیورسٹی نہیں جائیں گے آپ کو سند نہیں ملے گی، باقاعدہ پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں ڈاکٹر، پھر وہ اسپیشلسٹ بنتے ہیں، تو تب آپ ان کے پاس جاتے ہو کہ میری امی میرے ابو کا آپریشن کر دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، یہ پیسے بھی لیں۔ تو یہ چاہتے ہیں نہیں، خود پڑھیں کتابیں ڈاکٹری کی، خود اوزار خریدیں، بے شک موچی سے خرید لیں، کسی کینچی نائی سے لے لیں، اس طرح تو آ کے بیٹھ جائیں اور دل کھول کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ چاہ رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کو بھٹکا رہے ہیں، یہ غامدی، یہ جیلمی جنمی، اور ایسے بہت سارے یوسف بھائی، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یوسف جی بھائی یہ تو آپ دین کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں فار ایگزامپل مفتی صاحب ایک بار مثال دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر ہے وہ ٹیکہ لگاتا ہے، یا اس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ ٹیکہ لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، اور میں اٹھ کے کہوں کہ بھائی یہ اس نے انجیکشن صحیح نہیں لگایا، اس کو نہیں لگانا آتا، حالانکہ مجھے ککھ نہیں پتا، وہ ادھر مجھے پکڑ لے گا، یہ دنیا کی ایک بات ہے، وہ وہیں پہ مجھے پکڑ لے گا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے، تو نے سیکھا ہے، تیری کوئی اسپیشلٹی یہ ہے اس میں، یا تیری کوئی مہارت ہے اس میں، تجھے ککھ پتہ نہیں ہے، تو آ کے میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ بلکہ دنیا میں ہزاروں واقعات ایسے مل جاتے ہیں آپ کو کہ کوئی نقص نکالے نا اس کی مہارت میں، کوئی انجینئر کی مہارت میں، پلمبر کے مہارت میں، یا جتنے بھی، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں بہتر پتہ ہے، آپ ذرا چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا۔ تو اس دنیا کے معاملات میں بھی مہارت جس کو ہوتی ہے وہی کام کرنا جانتا ہے، دوسرا جو ہے وہ نقص نکالے تو اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کیسے ایسے ہو جائے گا کہ بھئی معاذ اللہ ایک بندہ جو ہے وہ کخ اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ اعتراضات کرنا شروع کر دے، ایک حدیث پڑھے اور آ کے علماء کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایک حدیث پڑھے اور علماء کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے، تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو دین کے معاملات تو بہت ہی وسیع علم ہے۔ اس جیسا علم جو ہے نا وہ کسی صدیوں بھی ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں جیسے ڈاکٹر ہے، اس کی اتنی اسٹڈی ڈیفیکلٹ ہونا، تو میں کہتا ہوں کہ اس
ہزاروں سال کی ڈیفیکلٹی جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے اس علم کو حاصل کرنے، اس سے بھی زیادہ یہ علم جو ہے قرآن اور حدیث کا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. اتنا یہ وسیع علم ہے، اتنا وسیع علم ہے، تو اس کو انہوں نے اپنی انگلیوں پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو میں آیت پیش کر رہا تھا نا، یہ ہے سورہ النساء کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کو مخالفت کرتا ہے کس کی؟ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ، یعنی کہ اس پہ راہ کھل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آگے اللہ فرماتا ہے اور چلے سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف. ایک پھر وہ مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی ہے. کیا اختیار کیا؟ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور ہم اس کو دوزخ میں اس کو ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اور دوسری جگہ پہ جو مستدرک الحاکم کی علی صحیحین میں حدیث ہے کہ اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا. ایک مسلمان، کروڑوں مسلمان ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گمراہی نہیں ہے، وہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اچھا، تو ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو کروڑوں مسلمان ایک چیز پہ اتفاق کر لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ حق ہے بات، جس پہ اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، وہ حق ہے بات، اسی کو کہتے ہیں اجماع. اب ایک امت نے اجماع کیا اس کی چیز کے اوپر کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، تو آج تک جو ہے اس کو امت جو ہے وہ ولی مانتی ہے. تو جب امت ولی مان رہی ہے، گمراہی پر بھی نہیں ہے، تو اب یہ مسلمانوں کا راستہ اختیار ہو گیا. اب جو اس راستے سے اپنی راہ نکالتا ہے تو اس کو اسی راہ پہ ڈال دیں گے. وہ راہ کون سی ہے؟ گمراہی کی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا کہ تو نے اپنی بات کر کے امت کو جو ہے وہ گمراہ جو ہے قرار دیا خود تو نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ گمراہی پہ جمع ہی نہیں کریں گے. جی یوسف بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں بس دنیاوی علم حاصل کریں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، علم حاصل اچھی چیز ہے، لیکن یہ وہ علم ہے کہ یہاں جان نکلی تو یہ علم سارا ضائع اور ایسے ادھر ہی رہ جائے گا، وہاں نہیں جائے گا. تو وہ علم ہے جو آنکھ بند ہوتے ساری شروع ہو جائے گا. وہ علم ہوگا تو ہم کریں گے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان سکیں گے. شعور ہی نہیں ہوگا اگر ہم مسلمان نہ ہوں گے اور دین پہ چلنے والے نہ ہوں گے تو ہم نہ پہچان سکیں گے. تو پھر وہ زیادہ ضروری ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سمندر آخرت ہے، اور دنیا انگلی کے ساتھ لگائیں پانی سمندر سے تو ایک قطرہ جو آتا ہے نا، تو دنیا اتنی ہے، تھوڑی سی ہے. تو یہ تھوڑی سی ہم ایک نمبر پہ رکھ لیں، اور جو سمندر جیسی آخری زندگی ہے ہمیشہ کی، اسے ہم پیچھے ڈال دیں اور خود پڑھیں اور جو مرضی سوچیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں ایک دفعہ میرے دوست تھے تو ان کے گھر میں گیا، تو کسی ان کے گھر کے بندے نے نہ کہا کہ بھائی جان دیکھے نا کتنی اچھی گال ہے قرآن میں کہ آرام کی حالت میں ہرن کا شکار منع ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی اس لفظ کی. اللہ میں بھی کوئی نہیں اتنا پڑھا لکھا، لیکن میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ مطلب سو رہی ہو ہرن؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا اسے ٹھڈا مار کے اٹھا لیں تو شکار کر لیں، تو وہ ہکا بکا رہ گئی. تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ آرام نہیں ہے، احرام ہے. یعنی جب حج کے لیے جائیں تو احرام کی حالت میں ہرن کا شکار منع لکھا ہے. تو پھر خود پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے کہ آرام کی حالت میں منع ہے، چلو جی اٹھا لو ہرن کو. تو یہ خود والے ایسے بنیں گے. تو اس لیے ہمارے لیے زیادہ ضروری آخرت کا علم ہے، دنیاوی نہیں. دنیاوی ختم ہو جائے گا سیکنڈ میں مرتے سار، اور شروع ہو جائے گا آخرت والا. وہ ہم لینے نہیں دے رہے. ہم اپنے بچوں کو بگا رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں. یہ جتنے ایم اے پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ دنیاوی بن رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے سکول، ہمارا سارا کچھ اللہ سے دور کرنے والا ہے.
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के पीछे पड़ी हैं कि इनके दिलों से इश्क मोहम्मदी निकाल दो, तो तब हम इनसे जीतेंगे। ये इस काम लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम भी अपने बच्चों को, अल्लाह के करम से, बहुत अल्लाह का करम हुआ है मेरे पे कि मेरे बच्चे ने, ये कल परसों थी ना ईद मिलाद नबी, मुकम्मल किया है हिफ़्ज़ कुरान का, तो ख़त्म दिलवाया हमने, उनके कारी साहब भी आए हुए थे। तो हम इधर लगे हुए हैं, वो उधर लगे रहे। वो अल्लाह उन्हें पूछेगा तो अल्लाह हमें, हम पे रहम करेगा। हम रहमान की तरफ हैं तो वो शैतान की तरफ है। तो लगे रहे, जोर लगा ले तो हम भी लगा रहे हैं इंशाल्लाह। बस इतना ही इंशाल्लाह काफ़ी है। इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ोर जो लग रहा है, मुसलमानों का जो ज़ोर लगा है वो तो हक है, और हक जो है वो हमेशा जीतता है इंशाल्लाह। इसी तरह जो है वो, कल भी एक भाई बात कर रहा था, यूसुफ भाई, तो मैंने कहा भाई टेंशन नहीं लेनी, गालियां नहीं देनी, जी टेंशन नहीं लेनी, तहम्मुल से रहना है, कुछ नहीं हो चला। अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बातें, जो एक एक बात है वो पूरी होनी है। इल्म उठाया भी जाना है, ये नहीं कि इल्म उठाया नहीं जाएगा, उलमा के साथ साथ इल्म उठ जाया करेगा, उठ जाएगा, एक वक्त आएगा, लेकिन अभी उलमा मौजूद है, उनकी रहनुमाई मौजूद है। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है वो हक है, वो होके रहनी है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। शुक्र अदा करें, तो टेंशन ना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये उलमा जो हैं वो अभी तो सदियां पड़ी हैं, यानी कि मेरा अपना एक ज़हन है कि सदियां हैं कि उलमा जो हैं वो मौजूद हैं, और अभी वो वक्त नहीं है, बहुत दूर है वक्त। तो इंशाल्लाह टेंशन की बात नहीं है अभी से। ये जो हवा बना दिया गया है न कुफार की तरफ से, यहूद व नसारा की तरफ से, ये सिर्फ एक हवा बना दिया गया हुआ है कि उम्मत मुसलमान बहुत कमज़ोर है। ये लोग इनके चुंगल में पूरे आ चुके हुए हैं, ये अब कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं है, उम्मत मुसलमान कख भी नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बना दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम आप लोगों को सोए हुए नजर आते हैं, असल में ये सोए हुए भी नहीं है, अभी तो वो वक्त है ही नहीं है, जागे हुए हैं, अभी भी जागे हुए। मैं कहता हूँ ये अभी भी जागना ही है। वो वक्त ऐसा होगा कि उसमें जो है वो बहुत सी वो क़यामत क़यामत की जो निशानियां सुगरा में से है, कुबरा में से हैं, अभी जब वो आएंगी ना तो फिर वो मालूम पड़ जाएगा। तो वो जो निशानियां कुबरा में से है ना, क़यामत की निशानियां, वो तो बहुत ज़्यादा, अगर उसको पढ़ा जाए ना तो इतनी कि ज़्यादा वो हो जाएगी। जिना जो है वो देखें कि वो जो एलानिया जिना होगा, एलानिया एलानिया ज़िना मुसलमानों की बात है, और माशरे में एलानिया ज़िना होगा, और एक कहने वाला ये कहेगा कि तू इसको पर्दे में कर ले, तो वो कहने वाला भी वली होगा। इतना यानी कि मुश्किल हो जाएगी, तो उसको उसका ये कहना भी जो है उसको अजर मिल जाएगा उसके ऊपर कि तू उसको पर्दे में कर लेता, तुझे शर्म नहीं है, हया नहीं है। तो यानी कि इतना यानी कि वली मतलब कि वो मुसलमान होगा, मेरे ये कहने का मतलब है। तो अभी तो वो दौर, अभी बिल्कुल वो कुछ ऐसे ही है। बात है। सुनी है मैंने ये बात, बिल्कुल ऐसे ही है। जी आज जो आपने किए ना, साइड पे हो जाओ। ये आमर लियाकत है, वो जो, ठीक है, जो भी थे वो आमर लियाकत जो फौत हो गए कराची वाले, उन्होंने ये टीवी पे बात बताई थी कि आखिरी ज़माने में इतना हो जाएगा आम जिना कि सामने ही लोग शुरू हो जाएंगे, और उससे बकरी बनाया होगा जैसे घोड़ी कहते हैं जो भी, तो वो कोई और कहेगा कि कुछ हया करो और इसे अंदर ले जाओ। तो वो ज़माना आना है अभी। तो अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह अपनी पनाह में रखे शैतान व मरदूद से, ऐसी शैतानी कामों से अल्लाह पनाह रखे, पनाह में रखे। आमीन। चंद अच्छा दिनों की उस्मान तो ये भाई, जिंदगी, चंद दिनों उस्मान की तो भाई ये जिंदगी है, जी, ये अयाशी, ये मज़ा, ये लज्जत, ये जितनी भी है, ये कख भी नहीं है, कख भी नहीं है। और जो समझदार और उस्मान भाई, शऊर रखने अच्छा वाले हैं ना, कासिम भाई एक मिनट दे, ये जो समझदार और शऊर रखने वाले लोग हैं ना, औरत को भी फितना करार दिया गया है कि औलाद भी, यानी कि ये आजमाइश में डालने वाली चीज़ें हैं आपके लिए। और आप यानी कि ये जो लेडीज़ हैं, औरत है, ये औलाद है, ये आपको एक फ़ितने में डालती हैं, इम्तिहान में डालती हैं। एक फ़ितना का तो ये मतलब है ना
کہ جو تفرقہ ہوتا ہے، ایک وہ فتنہ کہ جو آپ کو آزمائش میں ڈالے. تو ایک وہ کہ جو فتنہ کہ امت کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ایک انسان کی ذاتی طور پر ہر وقت جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. وہ فتنہ عورت کو اتنی جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ بہیو کرنا کہ آپ دین کو بھول جائیں، اور اسی کو خوش کرنے میں اور اسی کو خوش کر کے جو ہے وہ ثواب کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ یہ میرے لیے یہ چیز ہے کہ اگر میں نے اس کے لیے یہ کام نہ کیا، وہ نہ کام نہ کیا، تو میں نا جو ہے وہ ثواب سے دور ہو جاؤں گا. نہیں بھائی، ایسی بھی ہوا جو ہے نا یہ سارا یہود و نصارہ نے آپ کے اوپر مسلط کیا، ویسا کوئی بات نہیں ہے. پیار محبت سے اپنا رہیں، لیکن جب دین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا نا، دین کے حوالے سے امپلیمنٹ اپنے اوپر کیا جائے گا تو اس میں آسانی رہے گی. لیکن اگر آپ صرف اسی کو لے کر اسی کو اپنے اوپر سوار کر کے کہ بھائی یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میری ہر چیز ہے، بس اسی کو میں نے راضی کرنا ہے، اسی کو میں نے خوش رکھنا ہے، اپنی اولاد کو میں نے اچھا یہ دینا ہے، وہ اسی میں لگ جاتا ہے تو وہ اصل میں جا رہا ہوتا ہے دنیا داری میں. اور عورت تو ہوتی بھی ویسے اس طرح کہ وہ اس کو روکتی بھی نہیں ہے. جو تو ہو نا عورت سمجھدار، وہ تو روکتی ہے کہ یہ بندہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ دور ہو رہا ہے اور دنیا داری میں پڑ رہا ہے، وہ تو اس کو تنبیہ کر دے گی. لیکن کم عورتیں ہوتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں عقل والی اور تنبیہ کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بندہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے دنیا داری میں لگا ہوا ہے، لگا رہنے دیں اپنی طرف سے، تو اس کو یہی ثواب سمجھ رہا ہے. اولاد کے پیچھے کھجل خراب ہو رہا ہے 24 گھنٹے، اسی کو یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں دے. تو یہ نہیں ہے دنیا، تو یہ لذت، یہ اولاد، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی ہے رہ جانا. تو جانا اپنے ہی اعمال ہے، جانی اپنی ہی محبت ہے، عشق ہے، تو وہی سب کچھ آگے جانا ہے، یہاں باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. جی قاسم بھائی. یار وہ سلمان بھائی، میں نے وہ یعنی دو باتیں تھی ہوگی میری. ایک تو حوالے کی ضرورت ہے مجھے، جو یہ جو ابن وہاب جو تھا، یعنی وہ جو وہاب نجدی تھا، اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، ان کو جو ہے نا معاذ اللہ مشرک بولا تھا. ہاں جی، ایک وہ حوالہ اگر ہے وہ چاہیے. اور دوسرا اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی جو یہاں سے نکلے گی، یعنی کہ یہ جو ہمارے ایریا سے. نہیں، مجھے نہیں علم اس کے بارے میں کہ وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی، اس کا نہیں علم مجھے. تعداد کے بارے میں تو میں نے تعداد کے بارے میں نہیں پڑھا میں نے. اور بھائی دوسرا میرا حوالہ جو تعداد تھا، جو ہے وہ معنی نہیں، تعداد جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی. جو یعنی کہ اگر 10,000 بھی ہوں گے نا تو وہ 10 لاکھ کے اوپر بھاری ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تو دلیل بھی موجود ہے. لیکن وہ جو آج کل یہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ بھائی 10,000 بھی، 1,000 خالد بن ولید جو ہیں وہ سامنے کھڑے کر دو، ایک داڑھی منڈا سامنے یہودی کھڑا کر دو، اس کے پاس کلاشن کوف ہو، تو کہتا کون جیتے گا؟ کون جیتے گا بتاؤ؟ تو مسلمان کیا کہے گا کہ ایک خالد بن ولید کیا، ایک خالد بن ولید تو بہت بڑے جرنیل تھے، سیف اللہ تھے، ایک مسلمان بھی ہو، اکیلا ہی ہو، اور سامنے یہودی کلاشن کوف والا جو مرزا انجینئر کہتا ہے داڑھی منڈا ہو، تو ہم کہیں گے کہ مسلمان جیتے گا. وہ خالی ہاتھ ہو، مسلمان جیتے گا. بھائی اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے. وہ جب ایک مسلمان اتنے پہ بھاری ہے، وہ چاہے اگلا جتنے مرضی اسلحہ جو ہے نا وہ لے کے کھڑا ہو جائے، جب اللہ نے اس کو کامیاب کرنا ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہونی ہے، تو کچھ بھی کام نہیں آنا. وہ ایک اکیلا یہودی وہ ایٹم بم لے کے چلانے والا ہو اس کے اوپر، وہ خالی ہاتھ ہو، تو پھر بھی مسلمان کی جیت ہوگی. اور یہ کہا جائے نہیں وہ ہارے گا، یہ لوجیکلی تم لوگ ہم لوجک کے اوپر اسلام کو نہیں نا دیکھتے. اگر لوجک کے اوپر ہی دیکھو، لوجک کے اوپر ہی یہ جو روایت مرزا انجینئر نے ڈالی ہے کہ دیکھو جی کرامات کے اندر یہ لوجک نہیں ہے، وہ لوجک نہیں ہے، یہ تو ملحد ہے. بھائی کرامات اور اللہ کی نصرت وہ ہے جو عقل سے ماورا ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتی، عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے.
اگر عقل میں آنے والی چیز ہوتی تو اب تک جو ہے وہ سمجھ میں نہ آ جاتی. وہ نیچے نہیں جو ہے وہ مرزائی مرد لگے ہوئے ہیں. عثمان بھائی اسرائیل جو ہے اگر نا اسرائیل کو جناب ہم نے جو ہے مسلمانوں نے وہ ذلیل کیا ہوا ہے، وہ ذلیل کیا ہے. اور آج تک جو ہے وہ یہودی جب سے انہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کیا، آج تک وہ ذلیل ہو رہی ہے، آج تک ذلیل ہو رہی ہے. ان کا فلسطین کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید، بچوں کو شہید کر کے بھی ضلالت ہی کمائی ہے، ذلیل ہی ہو رہی ہے وہ. اور یہ چند لمحوں کا جو نہتے مسلمانوں کو، جو نہتے مسلمان تھے ان کو جو شہید کیا نا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. مسلمان تو قوم جو ہے وہ ابھی جکڑی ہوئی ہے ان کے رولز، سیکولرزم کے جو قانون ہیں ان کے اندر، جو اقوام متحدہ جو ہے وہ جو انہوں نے اپنے لیے ہی بنایا ہے اصل میں اس کو، جس میں آزادی نہیں ہے. تو یہ ان میں جکڑی ہوئی ہے ابھی. یہ ایک مہینہ چھوڑ دیا نا تم نے مسلمانوں کو، اس رول اور ریگولیشن جو تم لوگوں نے کریٹ کیے ہیں، اس سے ایک مہینہ آزاد کرو مسلمانوں کو. دیکھو پوری امت مسلمہ کیسے اتحاد کر کے تم لوگوں کو تگنی کا ناچنا نچائے تو پھر کہنا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے انہوں نے ان یہودیوں کو چن چن کے جو ہے وہ یعنی کہ مارا، اور پھر بیت جو مقدس ہے اس کو فتح کیا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کہ وہ مصداق ٹھہرے، کیسے ولی اللہ تھے. یہ تو ساری یہودیت اللہ کی لعنت کے بعد جو ہے وہ لعنت زدہ ہی رہی ہے، آج بھی لعنت کمائی ہے اس نے. میں اب میوٹ کرتا ہوں، میں بہت بولی جا رہا ہوں، آپ لوگ کریں بات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سارے ادھر ہیں ماشاءاللہ، انجینئر سلطان بھائی بھی ادھر ہیں، محمد یوسف بھائی بھی، نعمان ہاشمی بھائی بھی ماشاءاللہ، بابر بھائی، السلام علیکم. سب کو سلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عثمان جی بھائی جنید آپ بھائی، کی لائف پاز جا رہی ہے. وہ صبح سے ہی ایسا ہے میرے اچھا حال میں نا، صبح سے. صبح سے ہی میں ایسا آ کرتا رہا ہوں ہے. ٹھیک. لے مجھے کیوں نکالا؟ تو تھلے ہی اچھا ہے، اتھی رہ تو نا، مجھے کیوں نکالا تو ایڈا وے تو سرپنچ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیری بہت ٹین اچھا ٹین کیا، بند ہو رہی ہے. بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا سامان بھائی نے کیا. آپ کا حل ہی ہے، آپ کا حل ہی یہ ہے، کوئی حل نہیں ہے نا. اوے منڈے وہ تمہیں نہیں میں یار شہ نہ سناواں. سنا. کی حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا. تو سنا کی حال ہے؟ میں بھی ٹھیک. اچھا سنو یار، ایک تمہیں آڈیو جہاں نا سنانا وا، یہ مجھے پوائنٹ لب کے دیو کی پوائنٹ نے بچ صحیح ہے. دھیان نہ جہاں نا سننا چاہتا، پھر نہ کہ مینو کہ جی ایک بار پھر سے رپیٹ کریں. کیا آپ وہ فرماتے ہیں فیصل صاحب، کیا آپ اس واقعہ کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اتحادی غلطی مانتے ہیں یا کہ نہیں مانتے؟ تو پیش گوئی محمدی بیگم کے حوالے سے ان کا یہ سوال تھا. سامعین اکرام، جواباً گزارش ہے یہاں پر یہ جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے کہ پیش گوئی محمدی بیگم کے حوالے سے میری آقا اور میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کی یہ اتحادی غلطی تھی. ہاں بھی منڈے ہو، آپ کو واہ جی سمجھ واہ، آئی ہے؟ اجتہادی غلطی.
किस हवाले नाल? इमान भाई कुछ बोलो भी कि बस खामोशी इख्तियार हो हाँ गई जी हाँ जी मैंने पिया किस समझाओ हवाले तुसी, नाल मैं उन्हें थोड़ा बोलिया जी इज्तिहादी गलती से? दोबारा एक बार इधर चलाना। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਆਜਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। सवाल कर रहे हैं नहीं नहीं मैं ना असल में क्या तवज्जो नहीं आप आसी। वो फरमाते हैं अमीर फैसल साहब, क्या आप इस वाक़या को हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम की इत्तेहादी गलती मानते हैं या कि नहीं मानते? तो पेशगोई मोहम्मदी बेगम के हवाले से उनका ये सवाल था। सामीन इकराम, जवाबन गुजारिश है यहाँ पर ये जो सवाल उन्होंने मुझसे किया है कि पेशगोई मोहम्मदी बेगम के हवाले से मेरी आका और मेरी रूहानी माँ मोहम्मदी मरियम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की ये इत्तेहादी गलती थी। हाँ जी, 2 पॉइंट रहते बच्चे, 2 पॉइंट। एक तो है वो कह रहा है ना, सामने कह रहा है कि इज्तिहादी गलती हो मुजतहिद मान रहा नाल नू मिर्ज़ा कादियानी नू। यानी किस हवाले नाल? ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ हाँ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ यानी जोर सा ना मारते पे कि जी ममदी बेगम दे देखो जी बेटे की यानी कि उसका जो यानी कि औलाद जो है उसका बेटा ममदी बेगम का वो का जो है मर्दई बन गया था, तो मिर्जे की पेशगोई जो है सच्ची निकल आई है जी। एक तो उस चीज को झुटला रहा है ये बंदा और बोले वो तो इज्तिहादी गलती थी, हालांकि मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है ये जो मोहम्मदी बेगम है उससे मेरा निकाह समानों में हो चुका है जी, ये लाश ने निकाह पढ़ा दिया और ये तकदीर मुबरम है। यानी मुबरम वो चीज होती है जो बदल ही नहीं सकती। उसको ये बंदा कह रहा है कि वो इज्तिहादी गलती थी कि उसने इज्तिहाद जो था किया वो गलत किया था। माज़अल्लाह ये जो है ये लाश को झूठा साबित कर रहा है। या मिर्जा जो है झूठा निकला या ये लाश झूठा। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इसमें इसने बोला है कि मेरे आका मेरे मोहम्मदी मरियम, मेरे आका और मोहम्मदी मरियम उनका इज्तिहाद गलत है। नहीं, मेरे आका और मोहम्मदी मरियम जो मेरी रूहानी माँ है उनकी इज्तिहादी गलती थी। इसका मतलब क्या लेंगे अब आप? नहीं, उसने तो ये कहा ना कि मोहम्मदी बेगम के बारे में जो उसने मतलब कि पेशगोई की थी वो उसकी इज्तिहादी गलती थी मिर्ज़ा कादियानी की। भाई उसके बाद वाले अल्फाज नहीं सुने आप, जिसमें उसने बोला मेरे आका हाँ, ये तो सुना है मेरे आका मोहम्मदी मरियम, क्या मेरे आका मोहम्मदी मरियम मोहम्मदी मरियम, हाँ जी, मोहम्मदी मरियम गलती थी। यानी कि जो यानी पूरी स्टेटमेंट वो ये है कि मेरे आका मोहम्मदी मरियम जो मेरी रूहानी माँ है उनकी इज्तिहादी गलती थी। यानी मिर्जे कादियानी को वो अपनी रूहानी माँ बोल रहा है, अब्दुल गफार माँ कह रहा है ना उसके अंदर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, सही रूहानी माँ बोल रहा है उसको। ओ मरदइयो, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ माँ आ गई जो है।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੀ ਲੋਂਡੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਰੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੂ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ? ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਾਂ ਖੋਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੰਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖੰਬੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਖੰਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਖੰਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਦਾਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਲਗਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਦਾ ਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੂਬਾ ਬੇਗਮ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਅਸਮਾਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਮੁਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੂਬਾ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 2028 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1914 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਮਾਨ ਭਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਜ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਲੀਫਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, 14-15 ਦਾ,
ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਜ਼ਨਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੋਏ ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ ਜ਼ੰਦੀਕ ਮਰਤਦ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਯਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਫਰਾਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਿਹਦਾ ਨਮਾਨ ਭਾਈ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾ वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई क्या हाल है? नहीं जाग रहे क्या चल रहा है टिकटॉक पे कोई चल रही है कोई बात कहीं पे मुनाजरा मुनाजरा या बस नहीं जी कौन हम्म हम्म
یہ میں وعدہ نہیں کر سکتا. میں تو میں تو ابھی بھی بیٹھا اپنے کام میں لگا ہوا ہوں. تو دیکھنا کیا اس کا. سیٹنگ کیا مطلب ہونے کیا مطلب. نہیں بابر بھائی، وہ آپ نا یوٹیوب سے یعنی ٹپس وغیرہ والے چینل ہیں ان کو دیکھیں، آپ کو سیٹنگ بتا دیں گے مکمل. تو وہ آپ سیٹنگ ضرور لیں، کیونکہ اس کے بغیر نا یہ نا وائرل نہیں ہوتا. اور کچھ ویڈیوز کے ساتھ جو ہیش ٹیگ وغیرہ ہوتے ہیں نا کچھ یوٹیوب کے بھی، وہ بھی لگایا کریں. اور باقی سیٹنگ بھی ہوتی ہیں کوئی اس کی نا ایریا وائز اس طرح کی، تو وہ بھی لگائیں. اس کے بغیر بندہ جو ہے وائرل ہوتا ہی نہیں ہے. جی